السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم ترجمہ کریں گے یہاں سے وَلَا يَخْجَلُ إِذَا خَرَجَ فِي ثَوْبٍ مَرْقُوعٍ۔ سب سے پہلے عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیے اگر آپ لٹریچر پڑھتے ہیں تو آپ کو خالی ترجمے پہ ہی فوکس نہیں کرنا ہے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ عبارت پڑھنے پہ فوکس ہونا چاہیے۔ وَلَا يَخْجَلُ إِذَا خَرَجَ فِي ثَوْبٍ مَرْقُوعٍ وَلَكِنَّهُ يَخْجَلُ إِذَا خَرَجَ فِي ثَوْبٍ وَسِخٍ وما رآه أصدقاؤه في ثياب وسخة أبدا فيحسبون أنه غني عنده ثياب كثيرة ولا يملك إلا 4 بذلات وإذا دخلت في حجرته رأيتها نظيفة منتظمة ورأيت كل شيء في محله فلا يضيع وقته في تفقد الأشياء والتماسها وإذا دخل في الظلام قدر على أن يأخذ ما يريده لأنه في محله۔ اگر آپ کتاب پڑھاتے ہیں، آپ ٹیچر ہیں، تب بھی آپ کو بچوں کو ترجمہ کرانے سے پہلے ان کو کم سے کم 8 سے 10 بار پڑھنے کو بولیے۔ اتنی زیادہ عبارت پڑھ لیں کہ وہ تقریباً عبارتیں حفظ یاد ہو جائیں، اتنا زیادہ آپ ان پر فوکس کرائیں۔ آدھا گھنٹہ ان سے عبارت پڑھوائیں، صرف 15 منٹ میں اس کا ترجمہ کرا دیں۔ تو یہ طریقہ بہت کامیاب رہتا ہے اگر عبارت پڑھنی آتی ہے تو۔ اسی سے عبارت پڑھنی آتی ہے بغیر اعراب والی۔ ولا یخجل، اور وہ نہیں شرماتا ہے۔ طاہر کے بارے میں بات چل رہی ہے کہ طاہر نہیں شرماتا ہے۔ اذا خرج، جب وہ نکلتا ہے، فعل ماضی پر اذا آ گیا۔ فی ثوب مرقوع، اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا رقع، پیوند لگانا، اوپر آتا ہے نا او رقعہ، یا وہ اس کو پیوند لگا لیتا ہے، تو اسی سے اس میں مفعول ہے مرقوع، پیوند لگا ہوا۔ ثوب مرقوع موصوف صفت ہے، پیوند لگا ہوا کپڑا۔ فی ثوب مرقوع یعنی اذا خرج فی ثوب مرقوع، جب وہ نکلتا ہے پیوند لگے ہوئے کپڑوں میں تو وہ نہیں شرماتا ہے، اس میں کوئی شرم نہیں آتی کہ بھئی میں نے یہ پیوند لگا ہوا کپڑا پہن رکھا ہے۔ وَلَكِنَّهُ يَخْجَلُ إِذَا خَرَجَ فِي ثَوْبٍ وَسِخٍ۔ وسخ، وسخ بولتے گندے کو، یہ صفت بن سکتا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا وسخن، یہ پیچھے اوپر آتا ہے لا تری فیہا وسخن، وسخن کے معنی گندگی، وسخن کے معنی گندا، یہ صفت بن سکتا ہے۔ تو ثوب وسخن، گندا کپڑا۔ تو وَلَكِنَّهُ يَخْجَلُ، لیکن وہ شرما جاتا ہے، کب؟ اذا خرج فی ثوب وسخ، جب وہ نکلتا ہے گندے کپڑے میں۔ وما رآه اصدقاؤه فی ثیاب وسخة ابدا، ما رآ فعل ماضی منفی، ہو ضمیر ہے، اس کو نہیں دیکھا۔ کس نے نہیں دیکھا؟ رآ کا فاعل اصدقاؤہ، اس کے دوستوں نے، اصدقاء پہ پیش آ رہا ہے، اس کے دوستوں نے اس کو نہیں دیکھا۔ فی ثیاب وسخۃ، گندے کپڑوں میں۔ دیکھو ثوبن مذکر ہے، لیکن ثوبن کی جو جمع ہے ثیابن جمع مکسر، وہ مؤنث یوز ہوتی ہے، تو وسخۃ یہ مؤنث صفت آئی ہے۔ ثیاب وسخۃ، گندے کپڑوں میں نہیں دیکھا، ابداً کبھی بھی نہیں دیکھا۔ فیحسبون، تو وہ سوچتے ہیں، حسیبہ یحسبو، حسیبہ یحسبو دونوں آتا ہے، لگنا، گمان کرنا۔ فیحسبون، تو انہیں لگتا ہے، تو وہ گمان کرتے ہیں، کون؟ دوست، انہو غنی، کہ وہ مالدار ہے، کہ طاہر مالدار ہے، وہ یہ گمان کرتے ہیں، انہیں یہ لگتا ہے کہ طاہر مالدار ہے۔ عندہ ثیاب کثیرۃ، اس کے پاس کیا ہے؟ بہت سارے کپڑے ہیں۔ یہاں پر بھی دیکھیے ثیابن کی صفت کثیرۃ مؤنث آئی ہے، اس کے پاس بہت سارے کپڑے ہیں، لوگوں کو یعنی اس کے دوستوں کو یہ لگتا ہے، جبکہ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے وَلَا يَمْلِكُ إِلَّا 4 بِذْلَاتٍ، بِذْلَتُن کی جمع بِذْلات، ڈریس کو بولتے ہیں، یونیفارم۔ یہاں پر نیچے بھی لکھا ہوا ہے، دیکھو بِذْلَتُن ما يُلْبَسُ فِي الْمِحْنَةِ وَالْعَمَلِ، یعنی ایسی چیز جو پہنی جائے، فعل مجہول یلبسو، جو پہنی جائے، فی المحنتی پیشے کے وقت، یعنی پروفیشن جو ہوتا ہے آدمی کا اس کے وقت، والعمل اور کام کے وقت، تو کام کے وقت یا پروفیشن کے وقت آدمی ڈریس پہنتا ہے یا یونیفارم پہنتا ہے۔ تو بذلتن کا ترجمہ ڈریس، یونیفارم دونوں ہو سکتا ہے۔ جبکہ وہ مالک نہیں ہے، ملک یملک مالک ہونا، جبکہ واو کا ترجمہ کریں گے جبکہ وہ مالک نہیں ہے، الا مگر 4 بذلات، 4 ہی ڈریس کا، 4 ہی یونیفارم ہے اس کے پاس۔ ٹھیک ہے، دیکھیے یہ بہت اچھی چیز ہے۔ یہاں پر دیکھیے آپ ایک بات، یعنی اسی بات کو موصوف صفت کے طریقے سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ عندہ قلم واحد
اس کے پاس ایک ہی قلم ہے. لیکن اسی کو اچھی عربی میں کہنے کے لیے دیکھیے اس سے اچھا کوئی جملہ نہیں ہو سکتا کہ لا یملک الا قلما، وہ مالک نہیں ہے سوائے ایک قلم کا. لا املک الا قلما واحدا، میں مالک نہیں ہوں سوائے ایک قلم کا، یعنی عندی قلم واحد. تو اس بات کو جو ہے دوسرے انداز میں ملک یملک کے لفظ سے آپ واضح کر سکتے ہیں. وَإِذَا دَخَلْتَ فِي حُجْرَتِهِ، اور جب تم داخل ہوگے، فعل ماضی پر اذا لگا ہے، مضارع میں ترجمہ کریں گے. اور جب تم داخل ہوگے اس کے کمرے میں، حجرہ کمرہ، اس کے کمرے میں داخل ہوگے. رأیتا، تم دیکھو گے، یہ بھی فعل ماضی ہے لیکن ترجمہ مضارع میں ہوگا. تو تم دیکھو گے ہاں اسے، کسے؟ کمرے کو. تو تم دیکھو گے کمرے کو نظیفتن، ایک دم صاف. منتظمتن، منتظمہ سلیقے والا، منظم، منظم کے معنی میں سلیقے والا دیکھو گے، ایک دم منظم دیکھو گے. جو ہے تکیے کی جہاں چیز ہے وہ تکیہ وہیں رکھا ہوا ہے، چادر کی جو جگہ ہے وہ چادر وہیں رکھی ہے، ایک دم سلیقے والا. کتابوں کی جگہ جو ہے وہ وہیں رکھی ہیں، اسے کہتے ہیں اسے بولتے ہیں منظم، سلیقے والا. تو اس کمرے کو دیکھو گے تم کہ وہ صاف ہے اور سلیقے والا ہے. وَرَأَيْتَ، اور تم دیکھو گے کُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز کو دیکھو گے. فی محلہ، محلن بولتے جگہ کو، فی محلہ اس کی جگہ میں. اور تم دیکھو گے ہر چیز کو اس کی جگہ میں پاؤ گے. فَلَا يَضِيعُ وَقْتُهُ، ضَاعَ يَضِيعُ، ضائع ہونا. اسی کو اگر آپ باب تفعیل سے یا باب افعال سے لے جاؤ، یعنی باب افعال سے اضاع یا باب تفعیل سے ضیع، ایسے کر دو تو ضائع کرنے کا ترجمہ ہو جائے گا، ضائع کرنا. لیکن ضاع یضیع ضربہ سے اگر آئے گا تو ضائع ہونا. تو لا یضیع وقتہ، وقت فاعل ہے ضاع یضیع کا، تو کیا ترجمہ ہوگا؟ وقتہ، اس کا وقت، اس کا وقت ضائع نہیں ہوتا ہے. ضائع ہونا ترجمہ ہوگا، کرنا بالکل مت کر دینا، ضائع کرنا بالکل ترجمہ غلط ہو جائے گا. تو لا یضیع وقتہ، اس کا وقت ضائع نہیں ہوتا ہے. کس چیز میں؟ فی تفقد الاشیاء، تفقد باب تفعل سے تلاش کرنا. تفقد، تفقد کیا ہو گیا؟ مصدر ہو گیا، کیونکہ تفعل کا وزن ہو گیا نا. تفقد یتفقد تفقدا، تو تفقد الاشیاء، اشیاء چیزوں کو بولتے ہیں، چیزوں کے تلاش کرنے میں. فی تفقد الاشیاء، چیزوں کے تلاش کرنے میں. والتماسها، التمسا کے معنی باب افتعال سے ڈھونڈنے کے معنی میں. تو مصدر کیا آئے گا التمسا کا؟ التمس یلتمسو التماسا، افتعال کے وزن پر. تو التماس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ اس کا معنی بھی ڈھونڈنا. تو والتماسها، ہاں مطلب چیزیں، ان چیزوں کے ڈھونڈنے میں کیا نہیں، اس کا وقت ضائع نہیں ہوتا. تو دیکھیے ترجمہ کر لیجئے. تو لا یضیع وقتہ، اس کا وقت ضائع نہیں ہوتا. فی تفقد الاشیاء، چیزوں کے ڈھونڈنے میں. والتماسها، اور ان کو تلاش کرنے میں ضائع نہیں ہوتا ہے. تو یہ تفقد مصدر ہے، التماس بھی مصدر ہے، اسی لیے ترجمہ ڈھونڈنا، تلاش کرنا یہ ہو رہا ہے، ماضی یا مضارع نہیں ہے یہ. وَإِذَا دَخَلَ فِي الظَّلَامِ، اور جب وہ داخل ہو جاتا ہے اندھیرے میں. دخلا داخل ہونا، یہاں پر بھی اذا ماضی پہ ہے. ظلام کس کو بولتے ہیں؟ اندھیرا، تاریکی. وَإِذَا دَخَلَ فِي الظَّلَامِ، جب وہ اندھیرے میں داخل ہو جاتا ہے، اندھیرے میں اگر وہ چلا جاتا ہے. قدر علی، قدر یقدر، ضرب سے علی کے ساتھ کیا معنی آتے ہیں؟ قادر ہونا، قدرت رکھنا. قدرہ، تو وہ قدرت رکھتا ہے. کون؟ طاہر. طاہر قدرت رکھتا ہے کس پر؟ علی. علی وہاں پر لائیں گے جس چیز پر قدرت رکھتا ہوگا. تو علی اس بات پر قدرت رکھتا ہے ان یأخذ، کہ وہ لے لے. اخذ یأخذ لینا پڑھ رکھا ہے، کہ وہ لے لے. کیا لے لے؟ مفعول ہے. ما یریدہ، وہ چیز جس چیز کو وہ چاہتا ہے، جو چیز وہ چاہے. ٹھیک ہے، تو وہ اندھیرے میں بھی جو چیز لینا چاہے، اٹھانا چاہے، وہ اٹھا سکتا ہے. کیوں؟ لأنہ، اس لیے کہ وہ چیز فی محلہ، اپنی جگہ میں ہے. بھئی اگر کمرے میں ترتیب سے سامان رکھا ہوا ہوگا تو اندھیرے میں آدمی دائیں طرف ایک دم جائے گا، سامان اٹھا کے لے آئے گا. اور اگر کمرہ ہی بے ڈھنگا ہے، سامان ہی ترتیب سے نہیں رکھا ہے، تو کتنا ہی جو ہے چاہے ٹارچ بھی ہو، چاہے دن بھی ہو رہا ہو، تب بھی چیز نہیں ملتی ہے. تو اسی بات کو بتایا جا رہا ہے کہ کس قدر سلیقے والا اس کا کمرہ رہتا ہے. وَإِذَا دَخَلَ فِي الظَّلَامِ، جب وہ داخل ہوتا ہے تاریکی میں. قَدَرَ عَلَىٰ أَن يَأْخُذَ، تو وہ قادر ہوتا ہے اس بات پر کہ وہ لے لے. ما یریدہ، جو وہ چاہتا ہے. یہ ہو، ما اور ہو دونوں کو ملا کے ترجمہ ہوگا جس چیز کو وہ چاہتا ہے.
کیوں؟ لِأَنَّهُ فِي مَحَلِّهِ، اس لیے کہ وہ چیز اپنی جگہ میں ہے، ہی کا درجہ میں اپنی کریں گے، اپنی جگہ میں ہے۔ باقی انشاءاللہ اس سے آگے اگلی ویڈیو میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔